کچھ لوگ نا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیوں کہ بشر نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نور اور بشر کے اندر کیا ہے؟ تضاد ہے۔ بشر کا سایہ ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں سے بھی، قالوا جو کہتے ہیں، انا ہم نصارہ ہیں، اخذنا ہم نے لیا، میثاقہم ان کا عہد، فنسوا حظا پھر بھلا دیا انہوں نے بھی، حظا ایک حصہ، مما اس میں سے، ذکروا بہ جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء پس ہم نے ڈال دی ان میں دشمنی اور کینہ، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ اور جلد بتا دے گا انہیں اللہ، بما کانوا یصنعون جو وہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم آ چکا ہے تمہارے پاس، رسولنا ہمارا رسول، یبین لکم جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرہ بہت سی باتیں، مما جو کنتم تخفون جو تم چھپاتے تھے، من الکتاب کتاب میں سے، ویعفو عن کثیر اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں سے، قد جاءکم یقیناً آ چکا ہے تمہارے پاس، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نور و کتاب مبین نور اور کتاب واضح، یہدی بہ اللہ ہدایت کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ، من اتبع رضوانہ سبل السلام اس کو جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، سبل السلام راہ سلامتی کی، ویخرجہم من الظلمات الی النور اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم اور ہدایت کرتا ہے انہیں سیدھی راستے کی طرف۔ کل بتایا تھا آپ کو کہ اللہ رب العزت نے نقض عہد کے دو نمونے بیان فرمائے ہیں۔ ایک نمونہ پہلے گزر چکا ہے یہودیوں کا، انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا تو اللہ رب العزت نے ان کے اپنی رحمت سے بھی محروم کر دیا اور ان کے دلوں کو بھی سخت کر دیا، اور اتنا سخت کر دیا کہ انہوں نے تورات کے اندر تحریف کرنی کیا کر دی، شروع کر دی۔ اللہ نے جس نصیحت کے لیے جو نصیحت نازل کی تھی اس کو انہوں نے کیا کر دیا؟ بھلا دیا، اس کے اندر خیانت کی۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا نا، اسی طرح ہم نے نصارہ سے بھی عہد لیا تھا کہ توحید و رسالت اور اللہ کے احکام کی پابندی کرو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو۔ لیکن کیا کیا انہوں نے میرے عہد کو، جس طرح نصارہ یہودیوں نے بنی اسرائیل نے میرے عہد کو توڑا، اس طرح انہوں نے بھی کیا کیا؟ میرے عہد کو توڑ دیا۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں جو میں نے ان کو نصیحت کی تھی اس نصیحت کو بھلا دیا۔ کیا کیا؟ انجیل کے اندر انہوں نے کیا کی؟ تحریف کرنی شروع کر دی، اللہ کی توحید اور رسالت کو نہ مانا، تکذیب کی، اور انجیل کے اندر جو احکام بیان ہوئے تھے ان کے اندر کیا کرنی؟ تعریف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انجیل کے اندر نصارہ کو حکم دیا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے، ایمان لے کر آنا ہے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی کیا کی؟ تکذیب کی۔ انہوں نے جس وقت عہد توڑا نا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے ان کے درمیان کینہ، بغض، عداوت پیدا کر دی۔ کیا کر دی؟ بغض، عداوت پیدا کر دی۔ کوئی ایک دن واسطے نہیں، ہفتے کے لیے نہیں، مہینے کے لیے نہیں، سال کے لیے نہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک، قیامت کے دن تک۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون جو وہ کچھ دنیا کے اندر کر رہے ہیں نا، وہ جب میرے پاس آئیں گے میں ان کو خبر اس کی دے دوں گا، اس کو بتا دوں گا۔ یہ رب نے واقعات کیوں بیان کیے ہیں؟
اس لیے امت و مسلمہ کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح یہود اور نصارہ نے نقض عہد کیا، عہد کو توڑا، اگر آپ نے بھی اس طرح توحید اور رسالت کا انکار کیا، تکذیب کی، اللہ کے احکام اور فرائض و واجبات کی حدود کو پابندی سے ادا نہ کیا، جس طرح یہودیوں کے اوپر میں نے ذلت اور رسوائی مسلط کر دی، اور جس طرح نصارہ کے اندر میں نے بغض عداوت پیدا کر دی، اسی طرح تمہارے اندر بھی میں بغض عداوت پیدا کر دوں گا۔ اور امت مسلمہ اس دے اندر کیا مبتلا ہو چکی ہے؟ کیا مبتلا ہو چکی ہے؟ بغض، عداوت، حسد ایک دوسرے کے دلوں میں بھر چکا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل کتاب، آ چکا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم کثیرا، جو کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی باتیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم کتاب کے اندر چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہت سی باتوں کو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتوں کا بیان فرمایا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اے یہود و نصارہ، میرا رسول تمہارے بیچ میں آ چکا ہے، لیکن اس کی دو صفتیں ہیں، جو تم باتیں چھپاتے تھے نا اپنے کتاب کے اندر، اس کو کیا کرتا ہے؟ زہر کرتا ہے۔ اور بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جو تم چھپاتے تھے ہو لیکن اس کو زہر نہیں کرتا، لیکن اس کو زہر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان کو زہر کرنے کا دین کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو زہر کرنے کا دین کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے میرے پاک تحقیق آ چکا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب واضح، کتاب واضح۔ کچھ لوگ نا اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ کیوں کہ بشر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ نور اور بشر کے اندر کیا ہے؟ تضاد ہے۔ بشر کا سایہ ہوتا ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہم نے ان کو دو جواب دیے۔ کیا دیے؟ دو جواب دیے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس نور سے مراد کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نور ہیں، تو یہ کیا ہے؟ سیاق و سباق سے کیا ہے؟ خلاف ہے، اس کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ کیوں کہ پیچھے اللہ رب العزت نے ہماری طرف دو چیزیں بھیجی تھی، ایک قرآن بھیجا تھا، ایک نبی کو بھیجا تھا۔ نبی کا ذکر ہوا یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ دوسری کی قرآن کا ذکر قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آگے اللہ رب العزت نے کتاب کی تین صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی صفت ہے یادی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، دوسری صفت ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، تیسری صفت ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ یہ کتاب کی صفتیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ کتاب کی صفتیں ہیں۔ اس سے کہ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ کتاب سے بھی مراد قرآن ہے، نور سے بھی مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہاں واو کیا ہے؟ عطف ہے۔ واو عطف نہیں ہے، یہ واو کیا ہے؟ تفسیریہ ہے۔ واو کیا ہے؟ تفسیریہ ہے۔ اس کی تائید کہاں ملتی ہے؟ قرآن کریم کے اندر ملتی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ میزان سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ یہاں بھی مفسرین نے فرمایا کہ یہاں بھی واو عطف نہیں ہے، واو کیا ہے؟ تفسیریہ ہے۔ اگر واو عطفہ مانی جائے، ان کے بقول اگر واو عطفہ تسلیم کی جائے، واو عطفہ مانی جائے، تو ایک چیز کی دو صفتیں بیان ہو رہی ہیں، مختلف صفتیں۔ کیا؟ ایک چیز کی دو مختلف صفتیں بیان ہو رہی ہیں، متغیر چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے خلاف ہے۔ یہاں واو عطف نہیں ہے، واو کیا ہے؟ تفسیریہ ہے۔ قرآن کیونکہ نور ہے۔ قرآن کیا ہے؟ نور ہے۔ قرآن کے ذریعے شرک و بدعات اور شکوک و شبہات رسومات کے کیا اندھیرے کیا ہو جاتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب روشنی آ جاتی ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، سب چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ روشن ہو جاتی ہیں، ہر چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس وقت شرک و بدعات اور رسومات کے تمام اندھیرے ختم ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ حق واضح ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ حق واضح ہو گیا۔
کیسے قرآن کو نور بولا؟ سورۃ تغابن کے اندر اللہ رب فرماتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ وانزلنا الیکم کہ ایمان لے کے آؤ اللہ کے اوپر اور اس کے رسول کے اوپر، اور جو تمہاری طرف نور نازل کیا اس کے اوپر ہو، ایمان لے کر آؤ، جو ایمان لے کر آؤ۔ سورۃ نساء کے اندر جب یہ رکوع ہے، اللہ رب فرماتے ہیں وانزلنا الیکم نورا مبینا، وانزلنا الیکم تمہاری طرف نازل کی ہم نے نورا مبینہ، واضح نور۔ قرآن کو کیا کہا گیا؟ نور کہا گیا۔ یہاں سے مراد کیا ہے؟ قرآن نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، آپ کی ذات ہو مراد نہیں ہے۔ دوسرا جواب، اگر بالفرض والمحال آپ کو نور مانا جائے، آپ کو نور ہو مانا جائے، تو یہ بطور استعارہ آپ کو نور کہا ہے۔ کیسے بطور استعارہ؟ یعنی آپ کی شان کو، آپ جو ہدایت اور آپ جو نور لے کر آئے ہیں نا، اس کو واضح کرنا مراد ہے۔ اس کو کیا کرنا مراد ہے؟ واضح کرنا مراد ہے، کیونکہ جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تمام اندھیرے کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے، تمام اندھیرے ختم ہو گئے۔ جس وقت تمام اندھیرے ختم ہو گئے، حق کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا، باطل بھی کیا ہو گیا؟ واضح ہو گیا۔ اور عام انسان بھی اگر غور و فکر کرے تو وہ اس کے اندر بخوبی معلوم کر سکتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ حق ہے، اور یہ کیا ہے؟ نور ہے۔ جن مفسرین نے اس آیت سے نور مراد لیا ہے، انہوں نے بشریت کا انکار نہیں کیا، بشریت کا انکار نہیں کیا، اور نہ سائے کی نفی کی ہے، نہ سائے کی نفی کی ہے، نہ بشریت کا انکار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی ذات جو ہے وہ بشر ہے، لیکن آپ کی جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ نور ہیں۔ آپ کا کھانا نور ہے، پینا نور ہے، اٹھنا بیٹھنا چلنا، آپ کی جتنی بھی عادات ہے نا سمن، جتنی بھی کیا ہے آپ کی زندگی کا اسوہ حسن ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہے۔ اس طرح تعالیٰ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جو لوگ اللہ کی رضا معلوم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی رضا تلاش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ ان کو سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر رب کیا کرتا ہے؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے شرک و بدعات اور رسومات کے اندھیروں سے نکال کر توحید و ہدایت کی روشنی پہ ان کو چلا دیتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، پھر اللہ رب العزت ان کو جو اس کا سیدھا راستہ ہے نا، اور جو اس کا دین ہے، جو اس کا کیا ہے؟ دین ہے، جو اپنے بندوں کے لیے کیا فرمایا؟ پسند فرمایا، اللہ رب العزت اس دین کے اوپر اس کو کیا کرتے ہیں؟ چلا دیتے ہیں۔ اللہ رب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔